محسوس نہ کرو تو آپ کی تعداد ڈھیر ساری ہے، صلوات کی آواز کم ہے. جس بندے کو صلوات یاد نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے. اس سے جلدی مجھ سے ممکن نہیں ہے. میں نے گھڑی اس لیے لی ہے کہ مجھے 1 منٹ بھی اوپر نہ جانا پڑے. بھیا اور 4 مصرے پڑھتا ہوں، بس میرا جتنا ہے میری کوشش ہوگی کہ میں اس سے بھی 1 منٹ پہلے چھوڑ دوں، لیکن یہ تو میری منت نہیں ہے. جتنی دیر سے آیا بیٹھا ہوں میرا یہاں آنا ضروری تھا. ضروری نہیں کہ بندہ گھنٹہ پڑھے تو ہی اس کے نام کے ساتھ بڑے ذاکر کا لیبل لگتا ہے. بڑا ذاکر بانچویں کی عزادار کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، حسین کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. میں چوتھا مصرا پڑھتا ہوں اور میں چوتھا مصرا پڑھتا ہوں اور میرے پاس جتنی ڈائریاں ممبر پہ پڑھی ہیں میرے پاس چانس ہے جی اس سے بڑی حسینیت ہوئے. میرے پاس دیکھا ہوں گفتگو نہیں کرنی تھا، دیکھ رہا ہے کہ راج کی گفتگو کر لیں گے، ٹائم اتنا تھوڑا ہے، میں توجہ کرواتا رہوں گا تو میرا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا. میں نے کہا میں کائنات کی سب سے بڑی حسینیت پہ میں اپنی حقیقت جو میرے پاس ہے اس وقت میں چوتھے مصرے میں پڑھنے لگا. بات بہت آسان ہے لیکن اس سے بڑی بات ہے نہیں میرے پاس. اور اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ میں اتنے بڑے مجمع کو چیلنج پورے والا کے عظیم مجمع کو چیلنج کر کے بھجن کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس میری بات کی رد ہو تو مجھے ادھر ہی کھڑا ہو کر ٹوک دے بھی تیری بات غلط ہے. میں اسی پہ کاپیاں اٹھا کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور زندگی میں کبھی آپ کے علاقے میں آ کے حسینیت میں اتنا بڑا دعویٰ نہیں کروں گا. لیکن اگر میری بات سچ ہو تو پھر اتنے عظیم شان اجتماع میں اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھے دعوت نہ دے گا، حسین کو سلام بھی نہ کر سکے تو وہ دل ہی دل میں تبسم ضرور کرے. بادشاہ حسین سے کہ بادشاہ تیرے فضائل سنتا ہوں، اپنے اندر بھی اتارنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن بولنے کے لیے آواز زبان الفاظ نہیں ہے. وہ کریم بادشاہ ہے، کربلا بیٹھ کے تیری حاجت روائی ضرور کرے گا. میرے ساتھ تعلق نہ دیکھیے گا، میری بات کا وزن کرنا، جتنا دل بنے پھر اس پہ دعا کر دینا. میں کہہ رہا ہوں علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے. علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے. خدا کے دین پہ زہرا کا دین زندہ ہے. اور اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ طے ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے. ولایت کا چین زندہ ہے. خدا کے دین پہ زہرا کا دین زندہ ہے. اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ طے کہ اب تک حسین زندہ ہے. نہ کوئی کربلا نہیں، نہ کوئی فضائل نیا، نہ برے والا اور کوئی مسائل نہیں. ہر بندے کا لہجہ الگ ہے، ہر بندے کے بات کسی طرح لمبا ہے، ہر بندے کے پاس بات کرنے کا ایک اینگل، ایک زاویہ الگ الگ ہوتا ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ بندے کو داد دینے کو مجبور کرتی ہے اور اگلے پڑھنے والے کو زیادہ اور گہرائی سے محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے. ایک گل ہر بندے سن رکھی ہے، سلطانی صاحب اگر ہم محسوس نہ کریں تو آپ نہیں آتے یاد بے شک میں دیا بس میری کام نیڑی ہوں تو سن لوں. بھائی بات کر لیں گے آپ میرے پاس دیکھ رہے تھے تو میرے والے پاس دیکھ رہے تو ساڈے ویکھن پورا مجمع ویکھے گا تو پھر دعا بھی کرے گا. کہا شبیر نے ظالم سے کیا بیعت نہیں کرتا. تو سارا نہیں دیتا کہ پاکستان سے میں ہمیشہ بڑی کھڑوتا. جتنا خوبصورت ساؤنڈ سسٹم ہے نا اس سے بہتر ساؤنڈ سسٹم ہماری کسی جلسے میں دیکھا نہیں ہے. اس لیے کسی بندے کو کوئی نہیں آواز بھائی آواز آ گئی پیچھے آواز نہیں ہے. چلو جنہوں نے آواز آ رہی ٹائم اتنا تھوڑا آواز ٹھیک ہوتی نہیں تو میرا ٹائم نکل جائے گا. جسے آواز آ رہی ہے وہی بولتا رہے، جنہیں آواز نہیں آ رہی وہ ان کو دیکھ کے بولے جو آگے بیٹھ کے بول رہے ہیں. کہا شبیر نے ظالم سے جا بیعت نہیں کرتا. کہا شبیر نے ظالم سے جا بیعت نہیں کرتا. کہا شبیر نے کیوں بادشاہ حسین نے بیعت نہیں کی؟ اس نے بیعت مانگی. ہر بندے نے، ہر ذاکر نے، خطیب نے، شاعر نے ممبر پہ آ کے اس کی ریزن بیان کی، اس پہ دلائل دیے. بادشاہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ لو جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کے پاس اس سے بہتر دلیل ہوئی تو میری صلاح ضرور کرنا. کسی کے پاس وہ بھی نہ ہوئی تو کم از کم صدر شاہ جی میرے چوتھے مصرے کا ہاتھ پکڑ کے بندہ میرے معیار تک آ گئی. اتنی دعا ضرور بھائی اور بھی کر دے گا کہ مجھے کم از کم 24 گھنٹے بیٹھنے کا ارمان ہی نہ رہ جائے. میں کہہ رہا ہوں کہا شبیر نے ظالم سے جا بیعت نہیں کرتا. کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا. اور میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے.
یہ قانون الہی ہے، خدا بیعت نہیں کرتا ہے۔ تیرا بندہ بھائی سارے والا ہے انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے، انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے، اور بے عیب ہے جو ذات وہ تیرا خدا ہے۔ دھوم ہے زمانے میں تیرے زور بیاں کی، تجھ پہ اللہ کا کرم اور آل محمد کی عطا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ قبلہ جی میں بسم اللہ کرا، میں ایک ریکویسٹ پیش کرنے لگا، اسی عطا والے لوگ ہی کوئی نہیں، ہمارے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ حسین کی عطا سنبھال سکیں، ہم ترس والے لوگ ہیں۔ بھائی غلام باز جی میں بڑے پرانے 4 مصرے چلو سلطان صاحب مجھے یاد آ گئے، میرا خیال ہے میں دورے والا پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن اس گل کی چسکی بڑی جو موقع کے مطابق سے ہو۔ میں نے نا بڑے لوگوں سے سنا، دعا کرو بادشاہ کرم فرما دیں، حالات ٹھیک نہیں دعا کرو مالک کرم فرما دیں، گھر کی روٹی کوئی نہیں مالک کرم فرما دیں، جاب لیس ہو گیا مالک کرم فرما دیں، گھر چھین گیا ہے مالک کرم فرما دیں، تنگ آ گیا میں کرم سن کے ایک دن قبلہ رہتی صاحب میں نے تنگ آ کے بادشاہ حسین کر کے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، علی کے لال وقت اتنا مختصر ہے بھائی جان، میں اگلے لفظ کی تشریح کرنے کا وقت بھی نہیں رکھتا، علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، کیوں؟ تمہارا طرف ہی جب غم کو ٹال سکتا ہے۔ چلو جن طرف پہ کرم کا پتہ ہے، علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا۔ سب شاعری آپ مجھے دل میں داد دیجیے گا، بعد میں بے شک میسج کر کے داد دیجیے گا، آپ کی آواز آپ کو ساتھ نہیں دے رہی۔ علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، لیکن الحیدری صاحب کم از کم اس کے باوجود بھی بادشاہ حسین کے کرم کا وجود تو ہے نا، تو وہ گیا کدھر؟ علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، تمہارا درس ہی جب غم کو ٹال سکتا ہے، اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے کبریا کی پکا، تیرے کرم کو خدا ہی سنبھال سکتا ہے۔ شاباش، کیا بات ہے، پورے والا تیرے معیار کیا، سارے بولو حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا، تمہارا طرز ہی جب غم کو ٹال سکتا ہے، تیرے کرم کا نتیجہ ہے کبریا کی بقا۔ جی میں بسم اللہ کروں سلطان صاحب، ایک میرے اور آپ کے مزاج کی نا مطابقت رکھنے والے 4 مصرے سامنے آ گئے، تشریح کوئی نہیں کرنی۔ میں کل شیخو پورہ گیا ہوں، تو مجھے وہاں پہنچتے ہی پتہ لگا ہے بھائی وہاں پہ ایک میرا دوست ہے، تو اس نے مجھے کہا جی 2-3 دن پہلے میں نے شیخو پورے کے بندے آخیا بھی ہے تو نسحری ہو گیا۔ میں کوئی تو بریک بیٹھا ہو سی نا، اور میں آخیا بھی مجھے ایک بندے نے کہا کہ حضرت اس میں نسحری ہو گئی، میں کہتا میرے طرف ملے نا انہوں ہاتھ بن کے پوچھ بھی نسحری دس پہلے بھی آؤں جس بندے ساری عمر سلطانی صاحب اخبار بھی پٹھی پھڑ کے پڑھی ہے نا، وہ بھی مجمع کے بعد مجلس کے بعد پوچھتا کہ گل کتوں کر گیا، ساری بھائی کو آواز کی پٹھی پھڑ کے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو ایک بات میں اپنوں سے نہیں باہر والوں سے کرتا ہوں، ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں۔ میں نے 10-12 ذاکر سنے ہیں، کو 2-4 بیٹھک میں بیٹھ کے سنے ہیں، کو 4-5 صبح سن گئے، کو 2-3 ابھی بیٹھ کے سنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا معیار سماعت اس وقت میرے ذہن میں اتنا بلند ہوا پڑا ہے کہ میں آپ کو بالکل متوجہ کرانے نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں، ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں۔ جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے، جو سچا عاشق ہے، میں نے آج تک نہیں کو بندہ دیکھا جس کو علی کے عشق میں لوگوں نے کافر کہا ہو اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا عقیدہ تبدیل کرتا ہوں، مجھے کافر کہنے بند کر دو، اسے لطف ہی بڑا آتا ہے، اچاسی بڑی ہوتی ہے کافر کا لفظ سن کے۔ میں کہہ رہا ہوں ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں، اور جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے، اور
حیدر کو کافر کہنے سے پہلے ایک بار بتا دیجئے شبیر کو رونا بدعت ہے اور غار میں رونا جائز ہے؟ جن غار تک سفر ہی نہیں جنہیں کو ہو سکے ان کو کی داد لینی میں قبر ایسا نڈھال کر دوں گا، بشارے قبر ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی بھی طبیعت بحال کر دوں گا۔ نام حسین نے دی ہے ایسی جرت مجھ کو، میں خود قبر میں فرشتوں پہ سوال کر دوں گا۔ چلو لالا جی تصا مختصر کی گل کی مختصر کی گل میری جب کی لوگ پہ ایک منٹ ادھر میں نہ آخیا سی ویسے میں چاہ رہا تھا کہ میں بلائی جمع سے پڑھ دیا۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، علی کا قتل تازہ تازہ رمضان گزرا ہے 19-20 رمضان کی یہ بے شک یہ اس بات کا کریڈٹ سلطانی صاحب میں کویت تھا تو وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو یہ اس موضوع پر ہم نے ڈسکس کر کے یہ بات کی اتنی کو میں داد رہی ہے جتھے ہی گیا میں جتھے ہی گیا اس سے دعا بھی ہوئی ہے داد بھی ہوئی ہے نعرے بھی ہوئے سارا کچھ ہی ہوا ہے تو میں اتنے بڑے مشورے پڑتا ہے ایک بندہ بھی چھوٹ کر کے میں جا کے کم از کم اس کا شانہ علاج ہو چاہیے تو پوچھوں گا بھائی اس ماہ فلان کتنا بھائی اور یہ حق بنتا ہے۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، یہ سنو اس کے اوپر ایک قطار سنو راضی رہیے گا۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے۔ میں نہیں پتا تم سارے نو پتا بھی تلوار کن نے دیتی زہر کن نے دیتا پلان کس بنایا آگے کون لگا پیسہ کس نے دیا منصوبہ کس نے بنایا۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے، علی کا قتل آپ کے سینے میں ایک بہت بڑا تاریخ کا خزانہ ہے، میں اس خزانے کے آگے چوتھا مصرع رکھا میں دعا کرے داد کے ساتھ لگی نکل جانی ہے۔ علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے، اور علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے۔ سیدھے چلیے ہے لنگر کی نظروں نیاز میں اور نام علی بغیر جو پڑھتا ہے تو نماز کیا فرق ہے شمر اور تیری نماز۔ علی اس کا الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، صبح کے ساتھ جن مولا علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے، تلوہ پیر کا نچلا حصہ یار، علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے۔ ریپیٹ نہیں کرنے میں نکلتا پہ کیونکہ اس پہ رکنے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں نے خواب دیکھا بھائی اگر کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہے۔ علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے، علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں، علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے، علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے، کسی کو میری نظر میں بڑا نہیں دیکھا، اور علی کے چہرے کو دیکھا ہے جب سے بھی میں نے علی کے چہرے کو دیکھا ہے، خواب کی بات کرو، علی کے چہرے کو دیکھا ہے جب سے بھی میں تب سے یہ نہیں کہتا خدا نہیں دیکھا۔ ایک چار مشرے ہو سنو چلو میں بادشاہی سے گل آ گئی میں سلطانی صاحب کویت تھا تو کویت تو میرا ایک دوست ہے سیالکوٹ سے، 1.5 منٹ رہ گیا میرے پاس، اسی میں ختم کر
یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کا بھلا، تیرے دشمن پہ صبح و شام تبرام کر رہا ہمارا جدن بنو کے من جنوں کے تن لعنت جان سیادی سلطانی صاحب میرا دوست ہے سیالکوٹ سے، وہ چھٹی گزار کے نا آیا، وہ چھٹی گزارنے آیا پاکستان 4-5 سال پہلے کی بات ہے. بھائی جن جو جوان دوست بیٹھے تھے تھے کر کے تو تھوڑی جی تڑپ ہوتی ہے بھی آج مجلس ان شاء اللہ تو شاعر ہو گئے، خود کو گل سننی تم گل سنا کے اس میں نمبر چھوڑ رہا ہوں. وہ واپس کیا چاہتے ہیں چھٹی گزار کے، کہتا ہے قبلہ ایک شعر میں نے سنا سید کمال شعر، میں پھر بسم اللہ میں کہ جی بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت ہے. شعر میرا نہیں ہے، شعر کسی کا ہے، میں دستہ کدھر. بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، اتنے جنت پڑھے تو میں جنت کی گل کرنے کی چاس آ جائے. بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ جڑے نہیں بولے، جڑے ہلے ہی نہیں شہلا ہونا تھی میری آواز بھی نہ پہنچی ہوئے. بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے. شعر اتنا کمال تھا کہ میں نے واقعی اپنے دوستوں کو بٹھایا اور سنایا. میرے گھر میں محفل ہوتی تھی، ساری بات ڈسکس ہوئی، گال ہوئی، میں شعر سنا دیتا، گال مک گئی. گزشتہ سال جب آپ اسکول پڑھتے ہیں تو وہاں پہ تھا، تو میرا ایک دوست ہے چھان سے، وہ صبح کا وقت میں سو رہا تھا، آؤ دروازہ نوک کیا، میں آپ سے ملتا بعد میں کہی بسم اللہ، ٹھیک ہے جی مجھے آپ کے گھر کے پاس کوئی آفس ہے بھائی غلام سے، وہاں پہ تھوڑا سا کام تھا تو میں جلدی گیا ہوں کہ چلو آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی. میں اپنا کام کرنا بسم اللہ آیا، ابھی آفس کھولا نہیں، جب تک کھلتا ہے آپ تشریف رکھیں. وہ آ کے بیٹھ کے بات شروع ہو گئی. میں نے جی آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے ایک شعر سنایا تھا، تو وہ شعر تھا سوال کہ سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہونا چاہیے، پتہ چلے دنیا کو کہ وہ ذرے کیا ہے. ممبر سلطانی صاحب اتنا بڑا امام صاحب بادشاہ کی قسم، یہاں پہ بڑی بڑائی کرنے والا بندہ بہت ہی نیچ ہوتا ہے، لیکن بڑائی اپنی نہیں. یہ بادشاہ حسین کے طرز کا معجزہ دکھا رہا ہوں آپ کو. اور میں چائے بنا کے دیتی، میں کہ لالا تو چائے پی، میں تیرے جو کا جواب لے کے چائے کا کب اسے دیکھ لوں. دوسرے کمرے میں گیا تو چائے کا تو میں جواب لے کے آیا ہوں کہ اس بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ذرے کیا ہے؟ یہ شعر تھا محمد عباس رضوی صاحب کا، جڑا تم پچھلے بولے ہو نا سارا یہ سارا داد دونوں دکھاتے ہی گئی ہے. محمد عباس رضوی مشہور نگر والے، یہ مجھے پچھلے سال پتا چلا. ٹھیک وہ ذرے کیا ہے؟ آئے جڑے بندے علی بادشاہ کے فضائل نہیں پوچھتے، میں انہوں یہ دسن لگا کہ سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے. اتنے کر کے دل دے قابل میں سلطانی صاحب علی دے پتر وستے ہو تو بندے دا ہاتھ ہی ہو زبان ہی ہوے، علی دے پتروں سلام نہ کرے تو کی فائدہ اتنی دیر بہ کے گرمی دے نوکری کرنا. میں کہہ رہا ہوں سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے. میں نے کہا اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا جو فرش کو افلاک کی قندیل بنا دے اور سلمان کی داڑھی میں ہے جو خاک کے ذرے، اس خاک سے چاہے تو وہ جبریل بنا دے. بولو بولو